اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم زد وزد اللهم زد کے عطا فرمائے. ماشاءاللہ حافظ صاحب قرآن پاک کی سورہ حشر کی آیتیں آپ لوگوں کے سامنے سنا رہے تھے. اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد، کلام اللہ کی تلاوت کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ آقائے مدنی تاجدار بطحا امام حرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے گلہائے عقیدت میں، آپ کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے، نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے حافظ صاحب حافظ محمد ذکوان کو دعوت دیتا ہوں. وہ آئے نادیہ کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نعتیہ کلام سے پہلے ایک مرتبہ پوری محبت اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی السلام یا سلام، السلام یا سلام، السلام یا سلام، السلام یا سلام، السلام 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 السلام. شاہ ذی شان کو، شان قرآن کو، شاہ ذی شان کو، شاہ قرآن کو، جزو ایمان کو،
رب کے مہمان کو جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو السلام 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 حق کے دلدار کو، شاہ ابرار کو، حق کے دلدار کو، شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم خار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم خار کو السلام 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 ان کے رخسار پر، زلف خمدار پر، ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر، ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے اخلاق پر، اعلیٰ کردار پر، نرم گفتار پر، تیز رفتار پر، آپ کی دائی پر، آپ نامائی پر، دل کی ہمسائی پر، ہر شناسائی پر، ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، پیکرے صبر کو، بنت بوبکر کو، ناز بردار کو، ان کے غم خار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، عدل کی آب کو، جوش کی تاب کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، مال کو، جان کو، دستے فیضان کو، ابن عفان کو، حضرت عثمان کو، تیز تلوار کو، فتح بردار کو، ان کے جانباز کو، حاتم ابدال کو، ایک سخندان کو، ایک ثنا خان کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو، السلام 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 السلام، چاہے ذی شان کو، شان قرآن کو، جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو، جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو السلام 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 السلام
صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بھی سنا رہے تھے، نازیہ کلام بھی پڑھ رہے تھے، ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ دعا کریں اللہ پاک اور مزید ترقی عطا فرمائے، بد نظری سے حفاظت فرمائے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، لا مد له ولا مثال له، لا صمد له من لا صمد له، لا نظیر له ولا مشیر له، ولا معین له ولا نظیر له۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیز بھائیو، بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے ہم اللہ رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اس کے بعد آقائے دو جہاں سرکار مدینہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں درود و سلام، گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد عزیز بھائیو، آج کی جو نورانی مجلس آپ لوگوں نے دیکھا، بہت دیر سے ماشاءاللہ ہمارے ذمہ دار حضرات وغیرہ بیٹھ کر کیا آپس میں میٹنگ کی اور اس بات کو طے کرے عشاء کی نماز بھی تاخیر سے ہو، تاکہ آج پوری رات ہم اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ دن مخلوق کے لیے، رات خالق کے لیے۔ خدا کرے اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ پورا لگاتار مہینہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا خوشیوں کے ساتھ، بڑا اطمینان کے ساتھ گزرا، اللہ کا شکر احسان ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کی عبادات کو، اطاعت کو، عبادات کو، جتنے بھی جیسے بھی اللہ کی عبادت اللہ نے موقع عطا فرمایا، اس کو قابل قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں، وقت تو کافی دیر ہو چکی ہے، صرف آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ آج ساری رات ہم تو گھر میں بول کو چاہیں سو، ہمیں آج رات عبادت کریں گے، آج کی رات جاگنے کی ہے کر کے گھر میں سب کو بول کر آ گئے۔ اطمینان سے بیٹھیں، سحری کا بھی انتظام ہے، اگر گھر جانا چاہے تو گھر بھی جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں بھی پورا مہینہ کیا ہے، ابھی ہمارے لائر صاحب نے بڑے شکر ادا کیا تھا۔ ماشاءاللہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں میرے بھائیوں، یہ الفاظ کم ہیں، اس سے زیادہ بھی ہم کیا ہے ان کا مشکور و ممنون ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، جب ہم ہارورلی میں جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو ایسا ماحول نہیں تھا، ایسا ماحول نہیں تھا۔ آتے لوگ چلے آتے، صرف کیا ہے تھوڑی دیر بیٹھتے اٹھ کو چلے آتے، پھر دھیرے 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 ماحول بنا۔ ہر بستی بستے بستے بستی بن جاتی ہے۔ ہر بستی کیا ہے، ایک ہی بار بستی نہیں ہوتی، دھیرے دھیرے وہ بستی بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تراویح کے بعد بھی ایک بڑا اچھا نظم رہتا،
ابھی قریب میں رام نگر سے آئے تھے، بنگلور سے بھی آئے تھے وہ لوگ، ہم بولے مولوی صاحب یہ پورا مہینہ ایسا چلتا کیا؟ یہ تراویح کے بعد سحری کے بعد یہاں آپس میں کیا ہے، یہاں پر تاخراتوں میں نوجوانوں کا بیٹھنا، عبادت کرنا، کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، پورا مہینہ ایسا چلتا کیا؟ ہاں الحمدللہ ایسا چلتا۔ بہت خوش ہوئے لوگ، ہم لوگ شہر میں دیکھتے لیکن کہیں کہیں ہے کہیں نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے یہاں یہ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں اتنا اچھا نظم چل رہا ہے ماشاءاللہ، کوئی سے تراویح کے بعد ماشاءاللہ یہ سب خدمت ہو رہی ہے، سحری کا مستقل مہینہ پورا خدمت ہو رہی، وہ لوگ دل سے دعا دے کر گئے۔ اللہ پاک کی گاؤں کے اندر ایسے ہی ہمیشہ سدا بہار ایسے نوجوانوں میں، بچوں میں، بڑوں میں ایسا ہی مل جل کر عبادت کرے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول عطا کر کے ہر کوئی آتا دعائیں دے کر جاتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم ایک میدان میں آنے والے بنے، اللہ کا شکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی رات تاخراتوں میں سے چوتھی تاخرات ہے، شب قدر۔ تو میرے بھائیوں، یہ شب قدر آج ہی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، آپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے پہلی جو تاخرات ہے اس میں بھی شب قدر گزر گئی ہوگی، اللہ کو اس کا علم ہے۔ دوسری جو تاخرات تھی اس میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اللہ بہتر جان سکتے۔ تیسری جو تاخرات ہوئی اس میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، یا آج بھی شب قدر ہو سکتا ہے، آج بھی شب قدر ہو۔ اور ایک تاخرات بچ گئی ہے، کیا ہے؟ جمعرات کو ہو سکتا ہے اس میں بھی تاخرات۔ آپ سوال کریں گے مولانا ہر ایک کی عبادت شب برات ہے، معلوم ہے، جمعہ اس کا وقت تعین ہے، عید الفطر کا وقت تعین ہے، لیکن شب قدر کئی کو تعین نہیں ہے، شب قدر کئی کو متعین نہیں ہے۔ کیا وجہ سے متعین نہیں ہے؟ میں ابھی کتاب پڑھ کر مغرب کے بعد مطالعہ کر کے کتاب پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم دین، اللہ سے دعا فرمائے اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ ایسے ہمارے اکابرین رہنے کی وجہ سے ہم سب کی کیا ہے سرپرستی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب میں لکھا ہے اصلاحی خطبات کر کے، اس کتاب کے اندر حضرت نے لکھا اگر شب قدر جمعرات کو ہوتی یا پہلی تاخرات میں ہوتی، دوسری تاخرات میں اگر اللہ پاک متعین کر دیتے، میرے بھائیوں اس رات میں اللہ نے قرآن میں نے ایک آیت سورت پڑھا، اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ کیا اتارا ہے؟ قرآن پاک کو اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میرے بھائیوں یہ رمضان کو خاص طور سے قرآن سے نسبت ہے، یہ مہینے کو کس سے لگاؤ ہے؟ قرآن سے خاص لگاؤ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اور معمولات تھے، آپ کا ذکر، آپ کی عبادت اور بہت ساری عبادتیں، وہ تمام عبادتوں کو الگ کر دیتے، رمضان میں صرف قرآن کی صرف اور صرف قرآن کی تلاوت آپ کثرت سے بڑا کرتے تھے قرآن کو۔ کیوں؟ یہ مہینے کو قرآن سے بہت نسبت ہے، ہم سمجھے نہیں اس مہینے کی عظمت کو، خدا کرے اللہ ہم سب کو سمجھ میں آ جائے۔ تو عزیزوں، تو اسی لیے متعین نہیں فرمایا یہ مہینے میں اس رات میں ایک نیکی کرنا، ایک عبادت کرنا ہزاروں عبادتوں سے بڑھ کر۔ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 رات سے افضل، خیر من الف، الف کے معنی 1000، الف شہر 1000 مہینوں سے افضل یہ رات۔ اب ایسی بابرکت رات، اتنی قیمتی رات میں آدمی عبادت کر لے تو ثواب ملے گا، ولو بالفرض، ولو بالفرض، اگر اللہ نہ چاہے کوئی آدمی، کوئی بندہ اس رات میں گناہ کر لے، یہ رات کی ناقدری کر لے، یہ رات کو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے، میرے بھائیوں وہ آدمی اتنا ہی بڑا گنہگار ہوگا۔
وہ آدمی کو اتنا ہی بڑا عذاب ہوگا، وہ آدمی کی اتنی بڑی پکڑ ہوگی، ہم کہا تھا پھر بھی تم ہماری بات نہیں مانے۔ اللہ نے کہا تھا پورے مخلوق کو، فرشتوں کو سجدہ کرو، لیکن سجدہ ایک شیطان انکار کرنے کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہوا میرے بھائیو، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی، اللہ کی، ساری مخلوق کی، پورے انسانیت کی، سب کی لعنت ہو کس پر؟ شیطان پر۔ ایک اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے خدا کی نگاہوں سے گر گیا۔ کب تک گرا؟ قیامت کے صبح تک گر گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ شب قدر کی اگر کوئی آدمی ناقدری کرے گا، اللہ کی نگاہوں میں وہ گر جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ اس رات کو چھپا دیا۔ کس میں؟ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں۔ پھر نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اطلاع دی گئی، لیکن ایک جھگڑے کی وجہ سے پھر وہ رات بھلا دی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ آخر رات اور شب قدر کس کو تلاش کرو؟ 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ملا۔ پہلی تاخرات، دوسری تاخرات، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ اب یہ پانچوں میں کوئی جو آدمی 5 تاخراتوں میں پوری رات جاگنا ضروری نہیں، چاہے آپ آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 3 گھنٹے، جتنی آپ کی وسعت طاقت ہے اس کے مطابق بھی آپ جاگ لیے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، آپ کو شب قدر مل گئی۔ جو آدمی 5 تاخرات اگر جاگا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو ضرور شب قدر مل گئی ہے۔ خدا کرے اللہ ہم کو وہ شب قدر کی اگر مقدر میں ہو، اللہ ہم سب کے مقدر میں عنایت فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ پاک شب قدر کی جو برکتیں، رحمتیں ہیں، اللہ ہم سب کے دامنوں میں نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، آج کی رات میں اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، پورے فرشتوں کو حکم کرتے ہیں جاؤ زمین پر پھیل جاؤ، زمین پر پھیل جاؤ۔ ایک جھنڈا حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ پر لگا دیتے ہیں۔ اب پورے طور پر فرشتے گھوم جاتے ہیں، پورے اللہ کا حکم ہوتا ہے جو آدمی مسجد میں، مدرسے میں یا باہر گلی کوچوں میں، دریا میں، جہاں کہیں جنگل میں ہو، جہاں بھی اللہ کا بندہ عبادت کرتا ہو، فرشتے ان کے پیچھے آ کر آمین 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 کہتے رہتے ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا شب قدر کی کچھ نشانیاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں تو اس کی علامت کچھ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ کیا علامت ہے؟ انسان کے آنکھوں سے آنسو بہہ جانا اور انسان اپنے گناہوں پر ندامت کرنا، تو یہ سمجھو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے ملاقات کی ہے۔ تو میرے بھائیو، آئیے آج ہم سب مل کر اس رات میں خوب اللہ کی عبادت کریں۔ آج طے کر لیں آج ہم سوئیں گے نہیں، سوئے زمانہ بھر کے بہت سوئے، ہم بہت لمبا زمانہ سو چکے ہیں، کچھ لمحات، کچھ گھڑے گھنٹے، اور میرے بھائیو آؤ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عبادت کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر میں بیٹھیں، مراقبے میں بیٹھیں، درود پڑھیں، اور جتنا ہو سکے اتنا کیا ہے کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری عبادتوں پر فرشتے آمین کریں اور جبرائیل علیہ السلام آ کر ہمیں ملاقات کر کے چلے جائیں۔ میرے بھائیو، زہ مقدر ہے وہ انسان، بڑی مقدر والا کہا جائے گا وہ انسان جس انسان کو اللہ کے فرشتے ملاقات کر کے جائیں۔ تو میرے بھائیو، آج کی بابرکت رات کب تک رہے گا سلسلہ ہی حتی مطلع الفجر، صبح فجر کی نماز تک رہتا ہے۔
اب آواز لگا اور آسمانوں میں چلتی رہتی آواز، ہے تم میں سے کوئی بندہ جو پریشان ہے ہم اس کی پریشانی دور کریں، ہے تم میں سے کوئی بندہ روزی کے بارے میں پریشان ہے ہم اس کے روزی کا مسئلہ حل کریں، ہے تم میں سے کوئی بندہ اولاد کے بارے میں پریشان ہے ہم اس کے جھولی میں اولاد ڈالنا چاہتے ہیں، ہے تم میں سے کوئی بندہ جو بیمار ہے دوائیں کھاتا کھاتا تھک گیا ہے ہم اس کی لا علاج بیمار کو ہم صحت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آواز، یہ ندا میرے بھائیوں فجر تک رہتا ہے، آواز لگاتے لگاتے آخر کار فجر کے وقت میں یہ فرشتے اللہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب ارادہ کریں فجر کی نماز سب کیا کریں گے؟ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے سب انشاءاللہ۔ کون کون پڑھیں گے فجر کی نماز جماعت سے؟ ہاتھ اٹھائیں، اللہ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے۔ صرف آج کی رات پڑھیں گے کہ بقیہ رات بھی پڑھیں گے؟ ہمیں کب تک پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ، ذرا زور سے بولو دیکھیں گے۔ ہاں، موت تک پڑھیں گے۔ کب تک پڑھیں گے؟ ہاں، ہر حالت میں ہم کیا کریں گے؟ نمازی بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں کتنے بار ہم نے قرآن سنا، کتنے بار ہماری زندگیوں میں رمضان آیا، کتنے بار ہماری زندگیوں میں اللہ نے شب برات دی، کتنے بار اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے شب قدر دیا، کتنے بار اللہ پاک نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں سے نوازا ہے۔ اس کی نعمتیں کھاتے ہوئے لیتے ہوئے ہم اس کے مطیع فرما بردار بندے نہ بنے، پھر کب بنیں گے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں سوال کرتے ہیں ہمارے سے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ میرے بندے وہ وقت کب آئے گا؟ کیا پوچھتے ہیں اللہ پاک؟ الم یأن للہ، سوال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ وقت کب آئے گا تیرا دل میرے خوف سے تھوڑا تڑپے، تھوڑا تیرے دل کے اندر ہلچل مچے، تیرا دل کے اندر کچھ خشیت آئے، میرے بندے وہ کب وقت آئے گا؟ بول۔ میرے بھائیوں ہم سے اللہ پاک پوچھتے ہیں میرے بھائیوں ہم کب اللہ کی طرف، اللہ کے خوف سے ہم بدلنا، اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک رخ دینے کی کوشش کریں۔ کب تک ہم بھاگتے رہیں گے، جی چراتے رہیں گے؟ میرے بھائیوں بہت دیر ہو گئی۔ ابھی بھی ہمارے خان صاحب سنا رہے تھے فجر کی اذان کا مسئلہ۔ میرے بھائیوں یہ ہماری ہی نحوست ہے، یہ ہماری ہی نحوست ہے، یہ ہماری ہی کمزوری ہے، ہمیں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے، پھر اس کے بعد ہم ہائے کیا ہے وائلہ مچا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اوروں کی غلطی نہیں، یہ ہماری ہی غلطی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن پانی میں، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن پانی میں، ہزاروں کشتیوں میں خون ہے یہ بحر جوانی میں۔ جو اللہ نے صحت دی ہے، کل قیامت کے دن اللہ 5 سوال کریں گے ہر انسان سے، مجھ سے، آپ سے، ہمارے باپ دادا سے، آپ کے باپ دادا سے، ہر انسان کو جب تک 5 سوال نہ کر لے انسان کی مجال نہیں قدم اٹھا کر قدم رکھے۔ سب سے پہلا سوال اللہ پوچھیں گے، بتاؤ تم نے عمر کہاں گزاری؟ کہاں گزاری تم اپنی عمر؟ دوسرا سوال کریں گے، تمہاری جوانی کہاں گزری؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب فرماتے ہیں اور میلوں دور دور تک کوئی ایک نوجوان کی جوانی پاک نہیں ہے۔ آج ایک نوجوان دور دور تک آپ جاؤ، نہ تو آنکھوں سے گناہ ہو گیا، نہ زبان سے، کانوں سے، بدن سے، کسی اجزاء سے۔ میرے بھائیوں میلوں دور جائے تو ایک پاک نوجوان بھی نہیں مل رہا آج۔ اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے، بتاؤ تمہاری جوانی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال پوچھیں گے اللہ پاک، مال کہاں سے کمایا؟ اللہ اکبر۔ آج ہمارے کمانے میں نہ حلال نہ حرام، جھوٹ سچ سب ملا کر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کوشش کریں ہم حلال کمانے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا سوال۔ چوتھا سوال پوچھیں گے اللہ پاک، مال کہاں خرچ کیا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ پانچواں سوال پوچھیں گے، جتنا تم نہ معلوم تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ میرے بھائیوں سمپل سوالات ہیں، بہت شارٹ اینڈ سویٹ ہے، لیکن اس کے بارے میں میرے بھائیوں عمل یہ بہت مشکل ہے۔ انسان عمل پر آنا یہ سب سے بڑی بات۔ سن لیے میں بھی بول دیا اٹھ کر چلے گئے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔
سن کر دل میں بٹھاؤ، اس کو زندگی کے کیا ہے ایک پنے میں بدلنے کی کوشش کرو، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت میں چلا جانا سب سے بڑی کامیابی، جہنم سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی، جہنم میں چلا جانا سب سے بڑی ناکامیابی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم سب بھی چاہیے آج جو قرآن پاک ہم نے ختم کیا، مکمل کیا، یہ قرآن ایک ایسی دولت ہے، قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کنڑا میں قرآن ہے، اکثر ہمارا علاقہ ہاروڑلی کنکاپورا یہ علاقہ پورا کنڑا زیادہ جانتا ہے، تو الحمدللہ اب تو بچے ہمارا مکتب میں مدرسے میں ہر سال کبھی 10 بچے، کبھی 15، کبھی 20 بچے قرآن پڑھ کر باہر نکل رہے ہیں۔ فرسٹ پیو میں، سیکنڈ پیو میں بچے بیٹھ کر نوجوان طلبہ قرآن پڑھتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو حضرات کنڑا پڑھتے ہیں ان کے لیے کنڑا ہے، جو انگلش پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک انگلش میں ہے۔ میرے بھائیوں، ہر زبان میں اللہ کی کتاب ہے، بیٹھ کر ہم پڑھنے والے بنے، قرآن کو پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالو، قرآن سے گہرا تعلق رکھو، یہی اللہ کا قرآن ہے۔ کل ہمیں کیا کرے گا؟ اللہ سے جھگڑے گا۔ آج ہم جو تراویح پڑھ رہے ہیں اس کو معمولی سمجھونوں کو، یہی جو رات میں کھڑ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یہی قرآن کل قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ باری تعالیٰ اس آدمی کو آپ جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ آدمی تو رمضان میں کھڑے کھڑے قرآن پڑھ رہا تھا، کھڑے کھڑے قرآن سن رہا تھا۔ یا اللہ اس آدمی کو آپ، اس تیرے بندے کو آپ، اس کے گناہ ہوں تو ہوں، آپ تھوڑا رحم کر دیجئے۔ انہوں نے روزہ رکھا، اپنے پیٹ کو بھوک سے بچایا، سونا چاہتا تھا، پورا قرآن کھڑے ہو کر سنا ہے۔ اس کے کھڑے ہونے کو آپ لاج رکھ لیجئے، اس کو آپ جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیجئے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا جائے گا۔ حدیث میں ہے، اٹھائیے آپ فضائل اعمال، اس میں لکھا ہے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کریم کا جھگڑا ضرور اللہ پاک قبول کریں گے اور آخرکار اس کو جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ اور ایک صورت میں آپ کو سناتا ہوں، آپ لوگ اکثر کئی نوجوان کو میں عادی بنا دیا ہوں، کئی نوجوان کیا کرتے ہیں، یہ صورت سننے کے بعد عشاء کے بعد مجھے میسج کر دیں، حضرت میں یہ صورت سن لیا ہوں، باقاعدہ یا تو سلام کر دیں یا تو کیا ہے باقاعدہ یہ اور میسج کے ذریعے میرے سے اشارہ کر دیں۔ کیا ہے؟ ہر دن چھوٹا کام، بہت سمپل کام، آپ یہ کام کرو، ہر دن آپ تو یا تو پڑھو، نہیں ہے تو سنو، پڑھنا سننا دونوں برابر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ کیا ہے، 30 آیتوں کی ایک سورت ہے۔ آپ لوگ عمل کرتے ہیں تو بولتا ہوں، کرتے ہیں کیا؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہے سورہ ملک۔ میں جھوٹ بول سکتا ہوں اور آپ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات، میرے بھائیوں اگر کوئی آدمی شک بھی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی میرا امتی سونے سے پہلے سورہ ملک، قرآن کی ایک سورت ہے، یہ سورت کو پڑھ کر سوئے گا، اللہ پاک اسے قبر کا عذاب ہرگز نہیں کریں گے، قبر کے عذاب سے بچا لیں گے، اسے قبر کا عذاب ٹچ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ 30 آیتوں والی سورت ہے، سورہ ملک۔ آپ یوٹیوب میں جائیے، خارج سورہ ملک کو بولو، آ جاتی ہے۔ آپ کیا کرو، پڑھنا نہیں آتا ہے، سوتے سوتے سن کر سو جاؤ، ہر دن یہ معمول بنا لو۔ میرے تمہارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی بھی یہ سورت پڑھے بغیر آپ سوتے نہیں تھے، ہر دن یہ سورت پڑھتے تھے، جبکہ نبی کو اللہ نے بخشایا گیا، اللہ کے نبی کو معافی کا پروانہ مل گیا ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں، پھر بھی آپ یہ پڑھتے تھے۔ کیا واسطے؟ امت کو سبق دینا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت کو پڑھ کر سوتے تھے۔ آج کی شب قدر کی مجلس سے آپ یہ عہد لے کر اٹھیں، آج کی یہ ختم قرآن کی مجلس سے آپ لوگ پورا یہ عہد کر لے کر اٹھیں، آج کے بعد سے میں کیا کروں گا، سونے سے پہلے سورہ ملک کو یا پڑھوں گا یا سن کر سو جاؤں گا، یہ عہد لے کر اٹھیں، کریں گے سب انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے، اور میں کہتا ہوں، یہ جیسے انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، موتا کو، میت کو قبر میں رکھ کر مٹی ڈال دی جاتی ہے، فوراً کیا ہے،
منکر نکیر خبر کے اندر آ جائیں گے، سوالات کریں گے، جواب دیے ٹھیک ہے، نہیں دیے فوراً عذاب بھی سر نکالے گا۔ اب اس کے بعد وہ عذاب اس موتا پر مسلط ہونا چاہتا ہے۔ یہ جو تمہیں ہر دن سونے سے پہلے سورہ ملک جو پڑھ کر سوئے تھے، یہ سورت اللہ کے نبی اس کی مثال دے کر بتاتے ہیں حدیث میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سورت بمثل ایک پرندے کی طرح وہ میت کے اوپر چھا جاتی ہے۔ وہ عذاب آنا چاہتا ہے لیکن وہ پرندے کی شکل میں موتا کو گھیر لیتا ہے یہ صورت، اور اس کے بعد اللہ سے کہتی ہے اللہ یہ تیرا بندہ گنہگار ہوگا اور حشر کے میدان میں اس کا سوا جو بھی ہو وہ کرنا، لیکن خبر میں اسے عذاب ہرگز نہیں دینے دوں گا۔ اگر تو اس کو عذاب دینا ہی ہے مجھے تیرے قرآن سے نکال کر ختم کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں اللہ پاک یہ سورت کی برکت سے اس موتا کو، اس میت کو تا قیامت تک عذاب سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اب پڑھنا نہیں پڑھنا اس سورت کو، سننا نہیں سننا اس سورت کو، سنیے، پابند بن جائیے انشاءاللہ۔ گانے بجانے میں کیا ہے میرے بھائیوں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں۔ کوئی گانا آپ سنیں، کوئی خط آپ پڑھیں، کتنے بار پڑھیں گے؟ ارے کتنے بار پڑھیں گے؟ محبوب کا خط عاشق کتنے مرتبہ پڑھے گا؟ اٹھا پھینک دو بات۔ کتنے مرتبہ گانا سنے گا؟ گانا بدل دے گا۔ اللہ کے عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج تک کوئی آدمی اس میں 50 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، بچپن سے لے کر آج تک سورہ فاتحہ ہزاروں مرتبہ پڑھ چکا ہوگا یہاں بیٹھے ہوئے۔ پڑھے نہیں پڑھے؟ فجر میں پڑھے، ظہر میں پڑھے، عصر میں پڑھے، مغرب میں پڑھے، عشاء میں پڑھے، وتر میں پڑھے، تراویح میں پڑھے، تہجد میں پڑھے، اشراق میں پڑھے، اوابین میں پڑھے، چاشت میں پڑھے، عید کی نمازوں میں پڑھے، ہر حالت میں ہم ہزاروں لاکھوں مرتبہ پڑھ دیں۔ آج تک کسے تو بیزار ہوا کیا الحم کا سورہ پڑھ گو؟ کیا آج کتنے مرتبہ پڑھتی نا مولوی صاحب، الحم کا سورہ چھوڑ گو، سورہ فاتحہ چھوڑ گو اور ایک سورہ پڑھو، کسے تو بیزار ہوا؟ نہیں، یہ اللہ کا قرآن پر یہ سب سے بڑا معجزہ، تم جتنا پڑھو گے تمہارے دل کے اندر وہ تر و تازگی آئے گی۔ یہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے واحد اس میں اللہ کا اپنے کلام میں وہ چاشتنی، وہ مزہ، وہ لذت، وہ مٹھاس خدا کے قرآن میں اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اس قرآن سے آپ محبت کیجئے۔ 2-3 باتیں بول کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے جب تک زندگی میں دنیا میں رہے ایمان پر استقامت، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے کلمے والی موت اللہ سے پوچھنا۔ آج کی رات میں 2 کام کریں گے۔ ایک کام اللہ سے بارگاہ میں دعا کرنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، ہمارے بچوں کو، ہماری ماں کو، ہمارے باپ کو، جملہ بولانا کو، یا اللہ سب کو بھی اچھی ہدایت ملے دے۔ باقاعدہ نام لے کر دعا کرو، ہمارے ابا کو، ہمارے امی کو، ہمارے ماں کو، بہن کو نام لے لے کر دعائیں کرو ہر ایک کی ہدایت کے لیے۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ ایک کام۔ دوسرا کام یہ کرنا اللہ سے معافی مانگنا، گناہوں سے معافی مانگنا ایک کام۔ دوسرا کام سب کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنا، اور آخر کام یہ کام کرنا استقامت والی کیا زندگی، موت کے وقت میں کلمے والی موت اللہ سے مانگنا، جنت کا سوال کرنا، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اور اس چیز پر دی گئی موت کے وقت میں میرے بھائی ایک بات پر مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ اولیاء کرام بزرگان دین کی جو زندگیاں دیکھو کیسی کیسی زندگی گزری ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال کا وقت قریب آیا۔ ہمیں بھی تمہیں بھی دنیا سے جائیں گے ایک دن، ہمارے سے پہلے اور لوگان تھے، ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے، ہمارے بعد اور دوسرا مجمع آنے والا ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مرنے سے پہلے وصیت کرے، غور سے سنو یہ میری باتیں، کیا وصیت کرے؟ میں اسے دنیا سے چلا جاؤں، میرے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے۔ حضرت نے 4 شرطیں لکھے۔ کتنے شرطیں؟ 4 شرطیں لکھا حضرت۔ پہلی شرط، میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جو زندگی میں کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ کسے بولتے ہیں معلوم کیا؟ امام مؤذن صاحب پڑھیں گے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ اکبر، اسے بولتے ہیں تکبیر اولیٰ۔ تمہیں آنکھ و بعد الحم کا سورہ شروع کریں، اسے تکبیر اولیٰ نہیں بولتے،
امام صاحب رکوع میں چلے گئے تمہیں آنکھ مل لیے اسے تکبیر اولا نہیں بولتے. امام صاحب جیسے ہی اللہ اکبر بولے تمہیں بھی اللہ اکبر بولنا, اسے بولتی ہیں تکبیر اولا. تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا پہلی شرط میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جس کے زندگی میں کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. دوسری شرط میرے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جس کے زندگی میں کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو. اللہ اکبر. تیسری شرط میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جس کی زندگی میں عصر کی نماز 4 رکعت سے پہلے, فرض سے پہلے 4 رکعت سنت, یہ نفل ہے غیر مؤکدہ, ایک سنت مؤکدہ ایک سنت غیر مؤکدہ, یہ غیر مؤکدہ ہے نفل نماز ہے. یہ زندگی میں عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت اس کی زندگی میں کبھی نہ چھوٹی ہو. تیسری شرط. چوتھی شرط بہت کھٹین, یہ شرط بہت سخت ہے. یہ شرط حضرت نے لکھا میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جس کے زندگی میں اپنی بیوی, ماں, بہن کے علاوہ کسی اور غیر محرم عورت پر نگاہ نہ پڑی ہو. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, حضرت کا انتقال ہو گیا, جنازہ رکھیں, ان کے وارث یہ پورے شرطاں لگا کو کھڑے ہو گئے. علماء نے لکھا ہے جیسے حضرت کا انتقال ہو گیا حضرت کے جنازے کی نماز پڑھنے میں اتنا بڑا عالم آیا تھا, اتنے لوگ آئے تھے. ابھی قریب میں آپ نے دیکھا حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جنازے کی نماز شیواجی نگر میں پڑھی گئی. کیا ہجوم تھا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, لاکھوں کا مجمع, کہاں سے آیا یہ مجمع. اللہ اکبر. اللہ والوں کی محبت میں لوگ جوخ در جوخ کے آتے ہیں. اب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی جنازے کی نماز میں لوگ آنے لگے, اتنا ہجوم. علماء نے لکھا ہے حضرت کی جنازے کی نماز میں 15,000 محدث تھے. کہتے 15,000 محدث, حدیث کو لکھنے والے, اسے محدث بولتے ہیں, حدیث بیان کرنے والے. 30,000 قاری قرآن تھے, قرآن کے کیا ہے حافظ قرآن 30,000 کا مجمع تھا. 80,000 ناظرہ قرآن پڑھنے والے تھے. اب یہ لوگوں کو چھوڑ کر عوام کا مجمع کتنا ہوگا. اللہ اکبر. وہ زمانہ نہ تو ٹرینوں کا زمانہ تھا نہ تو فلائٹوں کا زمانہ تھا, پیدل چلتے تھے لوگ. پتہ نہیں اس وقت میں گھوڑے خچروں پر آیا جایا کرتے تھے, ایسا زمانہ تھا. اور میرے بھائیوں بالکل بہت تنگی کے ساتھ کیا ہے سفر کے انتظامات ہوتے تھے. اب اتنا بڑا مجمع ہے اور لوگ آتے شرائط کو دیکھ کر پھچے آ جاتے, آتے شرائط کو دیکھ کر. پہلی شرط زندگی میں تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہو, کبھی فجر میں کبھی ظہر میں چک گئی, واپس چلے آتے. پھر دوسری شرط دیکھتے تہجد کی نماز فوت نہ ہوئی ہو, اللہ اکبر, واپس آ جاتے. تیسری شرط عصر سے پہلے 4 رکعت سنت نفل اس کی نہ چھوٹی ہو, کوئی دیکھ کر واپس آ جاتا. کسی کے 3 شرط ہوتے, چوتھی کا کمی واپس, کوئی 2 ہوتے 2 میں کمی واپس. میرے بھائیوں بڑا مجمع جمتا گیا, کوئی آگے بڑھنے تیار نہیں. علماء, حفاظ, مفتیان اکرام, بڑے اہل اللہ وہ جنازے میں تھے, کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. آخرکار عصر کے وقت قریب ہوتا گیا, ایک آدمی مجمع سے چیرتا ہوا آیا اور جنازے کے قریب آئے اور حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے کفن پر اپنا کپڑا ہٹا کر کہنے لگے خواجہ معلوم ہے تمہیں کس کو کہہ کر گئے ہو. ایک راز تھا جو مجھے میرے خدا کو معلوم تھا, آج تم اس راز کو فاش کر کے چلے گئے. کیا ملا تم کو اس کو, یہ راز کو فاش کرنے سے کیا ملا پتہ نہیں. آج تک میں اس کا پابند تھا اور موت معلوم نہیں کب آنے والی ہے, اس وقت تک میں اس پر عمل کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. لوگ اگر اس پر آگے پیچھے ہو گئے تو کیا جواب دیں گے, کیا جواب دوں, کیا منہ دکھاؤں لوگوں کو. آخرکار اس وقت کے میرے بھائیوں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے بڑے کوئی عالم ہوں گے, بڑے کوئی مفتی ہوں گے, اس وقت کے اللہ والے ہوں گے. میرے بھائیوں ہندوستان پر, دلی پر حکومت کرنے والے وقت کے بادشاہ خواجہ عبدالشمس التمش رحمت اللہ علیہ تھے. کیا نام تھا؟ خواجہ عبدالشمس التمش رحمت اللہ علیہ. وقت کا دلی پر حکومت کرنے والے وقت کے بادشاہ تھے یہ.
آئے آگے بڑھنا ہی تھا. کوئی اور لوگوں نے تو سوال بھی نہیں کیا, کوئی اعتراض تو کرنا تھا, جی تمہیں کریں گے, جی پورے تمہارے پاس ہیں کیا, کوئی آگے بڑھتے ہی سب کہنے لگے ہو سکتا ہے انہوں کے اندر پورے وہ چیزیں ہیں, کھڑے ہو جاؤ, صفیں درست کر لو. لوگ صفیں درست ہو گئے. قسم کھا کر کہا, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. پھر کہا, اللہ کا کرم ہے, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, عقل ٹھکانے پر آئی ہے, اور سن بلوغت سے پہلے آج تک میری تہجد فوت نہیں ہوئی ہے. اس کی مثال زندہ جاوید مثال حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی سنا نہیں سنا, جہاں حضرت کی کیا ہے مسجد اعلیٰ جو آج بھی سری رنگا پٹنم کے اندر ہے, وہ مسجد کا جب افتتاح کرنا تھا وہ لوگ حضرت کیا ہے ایک شرط لگائی تھی, جس کی زندگی میں کوئی تہجد فوت نہ ہوئی وہ آئے ہوئے جناب مسجد میں کیا ہے مسجد کی پہلی نماز پڑھ کر مسجد کا افتتاح کرے. کوئی نہیں آ رہا تھا. آخر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور اس مسجد کا افتتاح آپ ہی کے نماز سے ہوا تھا. میرے بھائیو, دنیا میں ہیں, دنیا کے اندر آج بھی ہیں ایسے اللہ والے جن کی زندگی میں کبھی تہجد فوت نہیں ہو رہی ہے. اب تیسری شرط نے حضرت نے کہا, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک میری 4 رکعت سنت عصر سے پہلے کبھی میری فوت نہیں ہوئی ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری بیوی, بیٹی, بہن اور ماں کے علاوہ کسی اور پر میں نے نگاہ نہیں ڈالا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. اتنا کہہ کر لوگوں کو صفیں درست فرمائی, آپ اپنے کیا جنازے کی نماز پڑھا دیے. میرے بھائیوں, اس کے بعد ایسے گم سم ہو گئے حضرت. میرے بھائیوں, بہت کم وقت میں حضرت کا بھی وصال ہو گیا. کیوں؟ آپ سوال کریں گے کیوں؟ اللہ سے دعا کر رہے تھے, یا اللہ یہ راز تیرے میرے میں تھا, اب یہ راز فاش ہو گیا ہے, ہم دنیا میں رہنا نہیں چاہتے, آپ ہمیں اٹھا لیجئے. خدا نے اٹھا لیا. اس کا اور ایک مثال میں آپ کو زندہ جاوید ایک مثال دیتا ہوں. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے, اللہ کے راستے میں زندگی بھر اللہ کے کیا ہے اللہ اللہ کہتے ہوئے زندگی گزار دی تھی. حضرت کے گھر میں مہمان آئے. ہمارے گھر میں مہمان آتے نہیں آتے, ہمیں کب تو مہمان آتے کیا کرتی, پہلے لوگ انتظار کرتے ہمارے گھر میں مہمان آج نہیں آ رہے نا, اب کیا کرتی, کیا جے بڑی مشکل ہوگی نا, اب کیا کرنا, کب جاتی کہ نہ ہوگا. نہیں میرے بھائیوں, مہمان کو بوجھ نہیں سمجھنا. اور ایک بات, ہمارے اندر ایک بیماری, اللہ معاف فرما, ہمارے کرناٹک کے اندر کیا ہے زیادہ طور پر بیماری ہے, اگر ہے آپ لوگوں میں نہیں ہے تو خوشی کی بات ہے, تو معافی مانگ لیں. کیا ہے, مہمان آنے کے بعد مہمان چلے آتا ہے, مہمان کی برائی کرتے ہیں اکثر لوگ. ہمارے گھر کو بہن آئی, بہن جانے کے بعد اس کی برائیاں اور ایک بہن سے کر دی. اوما انہیں آئی تھی, کیا اس کے بچے بلا لے گا کہ پورے گلاسان پھوڑ کو چلے گئے بچے, ہو کیا بچے کیا ہو نو شیطانہ پورے سر میں درد ہوگا. اور ایک بہن کو اس کا تذکرہ, بھائی آ کر چلا گیا, اور ایک بھائی کو اس کا تذکرہ, کیا اس کی جوروز کیا بانے بابا زندگی میں کیسے کیسے بیکانگ دیکھا, ایسی عورت کو دیکھے نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, مہمان جانے کے بعد مہمان کی برائی کرنا, تمہارے گھر میں خیر و برکت کے جنازے اٹھ جائیں گے. جس گھر میں مہمان جانے کے بعد برائی ہوتی ہے, اللہ پاک اس گھر میں کبھی برکت نہیں دیں گے, برکت چھین لیتے ہیں. یاد رکھو ایک بات, یہ بڑوں کی بات ہے, علماء کی بات ہے. مہمان جا آتا ہے, اپنا رزق کھاتا ہے, مفت میں ہماری مغفرت کر کے چلا جاتا ہے. اللہ سے مغفرت کرا کے مہمان چلا جاتا ہے. مہمان آنا برکت ہے. میرے بھائیوں, مہمان کا خوش دلی سے استقبال کرو. آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے, مہمان کھلانے کے لیے آپ تھکیا دو, اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئے گی, اللہ اس کے بدلے میں تمہاری مغفرت کر دیں گے. میرے بھائیوں, مہمان, حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں مہمان آ گئے. حضرت کے گھر میں کیا بھی نہ ہے. اب ہمارے گھر میں ماشاءاللہ ہر چیز بھر کو ہوتی ہے. ہمارے کون بھی اب ویسے نہیں جو فاقے پر گزار رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, سب چیزوں میں بشتاق. کبھی انہیں چائے پینے کو اچھا تھا, مہمان بریانی پک گئی تھی, کیا جو قصہ ہوگا, پورا 2 لہجے کا قصہ, پورا ریڈی میڈ ہے. آن کے آن میں کیا ہے, ٹھنڈا ہے تو وہ بھی گرم کرنے کی مشین کھا لیے ہیں. اب کیا ہے, کئی آدمی کھانا بھوک کی وجہ سے پریشان ہے, کئی آدمی پیٹ بھر کو ہضم کرنے کے بارے میں پریشان.
کیا بھائی اتنا کھا لوں کیسا ہضم کرنا ہے نا ہمارے پاس ٹھنڈا پیو آرام سے ہضم ہو جاتا ٹھنڈا پیتے رہو کھاتے رہو ٹھنڈا پیتے رہو کھاتے رہو کب تک کھاتے رہنا مرے تک کھانا چاہیے ہمیں اسی لیے کیا ابھی نہیں کھاتے رہیں گے پیتے رہیں گے بہرحال کھانا پینا ایک حد تک ہے اتنا زیادہ کھانوں کو جو ڈاکٹر کے پاس جانے کے کیا ہے محتاج بن جائے بہرحال حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مہمان آئے بہت فاقہ تھا حضرت کے پاس کیا بھی نہیں تھا کیا کریں پریشان مہمان بیٹھے آئے حضرت ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھر رہے حضرت کے گھر کے سامنے ایک کیا ہے بیکری والا تھا ایک روٹی بنانے والا تھا انہیں دیکھا کیا حضرت بہت پریشانی نا کیا قصہ سلام کرے آگے وعلیکم السلام کیا با قصہ حضرت کو بچے حضرت کیا تو ضرورت ہے جب اللہ کا فضل الحمدللہ میں کیا اللہ سے مانگ رہا ہوں تو بھی اللہ سے مانگ جاؤ کو بھیجا لے ایک ہی مرتبہ کیوں اللہ والوں اس کو کیا ہے باخد اللہ سے مانگتے انہوں ہمیں کب تو یہ مانگتی ویسا بولو بھی مانگ رہی کیا تو ہونا کیا کر دی دال ہونا چاول گھر میں بیگم بولتی جی چاول بھی ہوگی دال ہوگی تمہیں کیا کرنا بیگم کو بیگم ذرا جناز یہ کیا ہے جائے نماز دو مصلی دو کیا کر دی او ہو انہوں جائے نمازی مصلی والے ہاتھ میں مصلی بھی جائے نماز دیکھو برقع پہن لے جاتے تھی کہاں جی جا رہا ہوں تمہیں مصلی پڑھ لے برک لے کو جناز کیا ہے جائے نماز پڑھ لے کو نماز پڑھ لے میں ہمارے اماں کے گھر کو جاتا ہوں چلے آتی ہے نہیں کیوں ہم اپنے عورتوں کو بتائیں نہیں دین کا راستہ اللہ سے لینے کا نہ تو عورتوں کو سمجھ میں آیا نہ ہمارے مردوں کو سمجھ میں آیا نہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں آیا لینا سو دکان سے جانا بڑے دکان کو جا کر لینا سو یا اور دکان کو جا کر لینا لیکن پہلے اللہ سے مانگو اللہ پاک اس میں خیر کے فیصلے کر دی ہر چیز میرے تمہارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت نمک کی بھی ضرورت پڑے مجھے میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق امت کے لیے بہرحال تو میرے بھائیو اب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مہمان آئے پریشان اللہ سے مانگ رہی یا اللہ مہمان آ گیا کیا بھی نہیں میں کیا کروں پھر آیا انہیں وہ آدمی بیکری والا حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام کیا با قصہ حضرت کیا تو بھی جب آپ بولے نہیں کہ پہلے سے پھر آیا نا جاؤ گئے پھر دوبارہ پھر تیسری مرتبہ آیا حضرت کیا تو بھی اگر خدمت کرنا چاہے تو خدمت کرو بات میں دے ڈال دے ہاں ویسا کیا ٹھیک ہے مہمان چار مہمان آئیں ذرا کیا تو خدمت کرنا تھا اچھا بتا تھا گیا کلی کی دلی بیکری سے بسکٹ وغیرہ روٹی لے کے آیا فوراً رکھ دیا رکھنا تھا فوراً کیا حضرت دسترخوان بچھائے مہمان کھا لیے چلے گئے اب حضرت بھی جوش میں تھے نہیں تھے خوش ہو گئے خوش ہونا ہی تھا حضرت بلائے اب یہاں بلائے پوچھ کیا پوچھتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ بھی پوچھیں گے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے مانگنا میں ہمیں کمی ہے دینے والا تیار بیٹھا ہے دینے والے اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں مانگنے والوں کی کمی ہے اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا مانگ اس خدا سے جو دے رہا ہے اور اللہ سے اتنا مانگو میرے بھائیو اللہ پاک کبھی تھکتا بھی نہیں کبھی کسی کو کہتا مانگ اس خدا سے جو دینے کے لیے اس اللہ کیا تیار بیٹھا ہوا ہے میرے بھائیو حضرت خواجہ باقی باللہ جوش میں تھے اور فوراً بولے مانگ کیا مانگتا پوچھ کے اب انہیں بھی کیا ہے موقع کی تلاش میں تھا اگر ہمیں تمہیں کیا بولتے ہو حضرت کرامت والے حضرت ذرا کیا تو چراغ اڑیں دے ذرا ہوں کیا تو ذرا خوشبو نکلیں دے کیا تو ایک بلی کی ذرا ہوں بکرا باہر آن دے کیونکہ تو اگر تمہیں چلے گئے تو وہ کرامت سمجھ کو میں بھی کیا تو ایک کر دوں میرے بھائیو یہ سب کرامتوں کے چکر میں نہیں پڑنا اور ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان تھا 40 سال تھا حضرت کو بولے حضرت کیا حضرت تمہارے پاس 40 سال رہا یہ کرامت بھی دیکھا نہ کہ حضرت بولے میں ویسا کرامت والا نہیں بیٹا دیکھ میں کیا ہے نماز روزہ کر لیتا ہوں وہ چیز میرے پاس کا بھی نہیں کہ خیر حضرت میں تمہارے سے بہتر روز جگہ کان دوسری جگہ اور ایک ولی کے پاس وہاں جا کر میں کرامتاں دیکھتا ہوں کو جانے لگا حضرت بولے آئے ہاں گئے آیا تھوڑی دیر آیا انہیں سیدھا کیا حضرت اب تمہارا قصہ آ گیا اٹھائے کہ نہیں ٹوپی اٹھا کر سر پر ڈالے اب دیکھ دنیا کو گئے دیکھا تو کیا بازار میں پورا بازار کتے بلیاں بھینساں چوہے مکھوڑے چمٹیاں جیسا حضرت کیا با قصہ کیا حضرت یہاں بازار میں کون بھی آدمی آج نہیں نا کیا با ہو گئے پوری ٹوپی نکالی حضرت اپنا کیا ہے پگڑی اٹھا کر نکالے اب دیکھیں پورے آدمی آئیں حضرت بولے بیٹا یہ دنیا میں آدمیاں ہی نا انہوں ظاہر میں آدمیاں لیکن باطن میں کیا ہے ایک دکان والے کا سامنے زیادہ کہے گا تو دوسرا دکان والا کیا بولتا کیا تو ایک کرنا رہے سے کیا اس کے دکان میں گرا کا اللہ کی جل حسد کی بیماری
اور ایک بھائی سامنے آ رہا اور ایک بھائی جا رہا، کیا کرتا؟ گاڑی میں جا رہا، میں چل کو جا رہا ہوں، اس کے پاؤں ٹوٹ گئے تو اچھا رہے گا. ایک دوسرے میں حسد بغض، ماروں کاٹوں توڑوں، اوپر میں چپکے تو ہاں کو دانتوں دکھاتا، دل میں کیا کرتا؟ اچھا کب مرتا کہ معلوم نہیں، اس کا گھر کب ہوا تھا کیوں. میرے بھائیوں، حضرت نے کہا ظاہر میں لوگ ہیں، باطن میں کیا ہے؟ درندے جیسی صفت ہے انسان میں. اس کے بعد بولے حضرت میں یہاں چھتوں کام بھی جاتا نہیں، کہہ گئے کیوں؟ دیکھ لیا نا. اب اسی طرح حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، اور فوراً بزرگ بلائے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ آدمی بھی بڑی تلاش میں تھا، بہت دن سے انتظار میں تھا. انہیں کیا ہے؟ 2 بیکریاں ہو جان دے، 4 بیکریاں ہو جان دے. نہیں، حضرت بولنے لگا حضرت میں تمہارے جیسا ہونا چاہتا ہوں. کیا بولیا؟ میں تمہارے جیسا ہونا چاہتا ہوں. حضرت بولے نکو بیٹا، یہ بہت بڑی چیز ہے، کئی کو وہ چیز لیتا. دوسرا کیا تو حضرت میں کیا بولی؟ کیا مانگو وہ نہ پوچھیں سو. میں آپ بولے میں بول ڈالا، آپ جو دینا چاہتے ہیں کسی لیے آپ کا سوال تھا، میرا یہی جواب رہا. آخر کار حضرت نے کیا کیا؟ دروازہ بند کر دیے. حضرت نے کیا کیا؟ اپنا رومال اٹھائے، اس کے اوپر اڑا دیے. میرے بھائیوں، علماء نے لکھا ہے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دروازہ کھول کو باہر آئے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کون خواجہ باقی باللہ، کون بیکری والا کر کے. دونوں ایک جیسے ہو گئے تھے، 2 بھی جراکس ایک جیسے بن گئے تھے. اس کے بعد ابھی چند ہی دن گزرے تھے، وہ روٹی والے کا انتقال ہو گیا. کیوں؟ میرے بھائیوں، جو ان کا دل میں، ان کے اندر جو پاور تھا، اللہ کی محبت کا جو پاور تھا، وہ پاور یہاں بدلنا ہی تھا، اس میں سامان نہیں سکنا کو دنیا سے چلا گیا. جو بڑی لائٹ کا پاور اٹھا کر میرے بھائیوں 0 کے اندر جاتا، وہ 0 باقی رہتا ہے، کیا ہو جاتا؟ پھٹ کو نہیں اٹھ جاتا. اسی طرح وہ دنیا سے انتقال ہو گیا. میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ والوں سے ملاقات کریں گے، اور خاتمہ بالخیر کا ہمیں کیا ہے؟ بار بار یقین ہو، مانگتے رہیں گے. اللہ کی ذات ہے، دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے. بہرحال میرے بھائیوں، آج کی بڑی مبارک رات کے اندر جتنی دیر ہو سکے، کافی وقت ہو چکا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی رات میں کیا کرنا. اکثر آدمیوں میں کیا ہے، کہیں تو بھی واٹس ایپ میں پڑھ لیا، فیس بک میں پڑھ لیا. آج کی رات میں کیا کرنا؟ 20 قل ہو اللہ کے سورہ سے 2 رکعت پڑھنا، 10 علم ترا کے سورہ سے 4 رکعت پڑھنا. یاد رکھو یہ سب بے بنیادی باتیں، تم نہ کتنا آتا کہ اتنا پڑھو. 20-30 کا تو تمہیں اٹک جاتی پریشانی، اس میں کوئی ثبوت نہیں حدیث کا. سادہ سیدھا سمپل ہے. اسلام کیا ہے؟ بالکل ایکشن کا اور ایکٹنگ کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں. اسلام بہت سمپل ہے. آرام سے پڑھو، تمہیں جیسا آتا ویسا پڑھو. نہیں آتا کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی کرو. عقل میرے نقل بھی کرنا میرے بھائیوں عبادت سے خالی نہیں ہے، نہیں ہے. حضرت ابو محذورہ، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد اب زیادہ نہیں بولیں گے. ابو محذورہ، دیکھو نقل کسے بولتی، میں یہ مثال دینا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے. آپ عبادت کا صحابہ کو لے کر عبادت کرتے. جیسے آپ مسجد سے باہر آئے، اکثر بچوں کی عادت ہو، چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں کیا کرتے ہیں، موذن صاحب اذان دیے تو بچے بھی اللہ اکبر گدے سنے نہیں سنے. تو امام صاحب کب تو بھی نماز پڑھتے ہیں، پیچھے کیا کرتے ہیں بچے، انہوں بھی الحمد کا سورہ بچوں کو یاد ہوتا، انہوں بھی کیا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہمیں سب کیا کرتے ہیں، کون رہے انہیں پڑھ رہا سو ایسا میں دادا کتر لے کو کیا کرتی ہیں، دیکھتی ہیں بچے کو، انہیں دیکھتا انہیں بڑا آدمی کہوا داتا کتر لے کو آ رہی ناک مجھے کچا چاپ کو کھا جائیں گے وہ. ایسا کرنا نہیں. بچے ہیں میرے بھائیوں، یاد رکھو یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں. بچے ہیں، غلط آواز کرتی ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کیا کرنا، پیار سے بلا کے، کیا تو چاکلیٹ رکھ لے گا نا ہمیں، کب تو چاکلیٹ لے کر کیا کرنا، بچوں کو کھلانا. بیٹا آپ سے نہیں کرنا با ایسا، مسجد میں کو بچوں زور زور سے بچوں کو مار کو توڑ کو آنند رہے آپ سے مسجد میں کو، تو ایسا ڈر کو بھاگتا زندگی میں. پھر مسجد کو تو 100 بار سوچتا انہیں، اے مسجد میں گیا تو کیا با انہوں موزن صاحب، کیا با انہوں بھیا بھابھی کو مارنا چاہ کو منجے مار دا لینا، بھابھی کا غصہ میرے اوپر نکالا لینا کو. ایسا بھی نہیں کرنا. بچوں کو پیار سے محبت سے بلاؤ. یہ بچے آج کے ہیں، سمجھ میں بات.
ایک بچے یاد ہے مجھے جب میں چھوٹا تھا اس وقت ہمارے گاؤں کی مسجد میں کیا ہے میں بھول چکا اکثر بچوں کو عادت ہو پہلی صف میں آ کھڑے تھی اکثر دیکھتی نا یہاں بھی آ کھڑ جاتی ہمیں کیا کرنا نہیں بیٹا تو پیچھے صف میں کر کو پیار محبت سے بولنا وہ ہماری مسجد میں کیا اتفاق سے میں پہلی مسجد میں کھا کیا ایک بار بھول چکا کھڑا زور سے پیٹ میں مار ڈالے اتنے کہ پیچھے ڈھکل ڈالے خیر انہوں بڑے آدمی کیا ہمارے گھر میں ہمارے امی کو سنایا ایسا مار کو بھیجا لے نہیں جانا بات تو کہیں کو پہلی صف میں گیا پیچھے کھڑنا نہیں کیا خیر الحمدللہ اتفاق ایسا ہوا ذرا دن کے بعد ہوتے ہوتے ہمیں مدرسے کو آئے مدرسے میں تعلیم حاصل کرے اس کے بعد کیا ہے وہ آدمی کیا کر ڈالے بعد میں انہوں دھیرے دھیرے صدر صاحب بن گئے انہوں کیا بنے وہ مسجد کے صدر بن گئے اتفاق ایسا ہوا حافظ زکوان ہمارے مسجد میں گاؤں کا بچہ تراویح پڑھا میں بھی ہمارے گاؤں کی مسجد میں تراویح پڑھنے کا موقع ملا وہ صدر صاحب کیا ہے اب خان صاحب جس طرح کھڑے ہو کر سنائے باقاعدہ مجھے وہ یاد آ رہا تھا وہی صدر صاحب کیا بولے یہ آج جو بچہ قرآن سنایا ہے یہی بچہ ہے جس بچے کو ایک بار مار کو پیچھے صف میں کھڑا کرا تھا آج بچہ ہمارا سب کے سامنے کیا ہے آج ہم سب کی امامت کیا ہے کو ان کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے محبت سے نکل رہے تھے میرے بھائیوں ان بچوں کو بھی ہمیں حقیر نہیں سمجھنا بھگانا نہیں بلاؤ پیار محبت سے بلائیں بہرحال سمجھ میں آ رہی بات اب آگے حضرت ابو محذور آ کر کے گلی کوچوں میں ادھر بچے کھیل رہے تھے حضرت بلال اذان دے رہے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ اذان دے رہے تھے حضرت بلال وہ بچے آپس میں بیٹھ کر حضرت بلال کی نقل اتار رہے تھے ان میں ابو محذورہ انہوں مسلمان کے بچے نہیں انہیں کیا ہے وہ یہودیوں میں سے منافق انہی کی سے ایک بچوں میں سے انہوں تھے ابھی اسلام میں نہیں تھے انہوں کفر میں ہی تھے انہوں نقل کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا خط ابو محذورہ کے سر پر فوراً ہاتھ رکھا بھائی فوراً ہاتھ رکھے ہاتھ رکھ کر فرمایا کیا بول رہے تھے اور ایک بار بولو کہ شرمائے اب بچے کو بولو کیا بولتا بول بچے بولتی خاموش کھڑ جاتے ڈر کو انہوں بھی ایسے ڈر کو کھڑ گئے تو اس وقت میں اللہ کے نبی بولے کہو کیا کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کے بعد بولو کیا اب وہ بولا تو اسلام میں داخل ہوئے تھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ ہو گئے اسلام میں داخل ہو گئے بولو کیا کہہ رہے تھے اس کے بعد کیا ہے بلال پھر کیا کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ لگائے سر پہ ہاتھ پھیرنا کہا اللہ کے نبی برکت کی دعا دی بولے آج کے بعد سے تم مکے میں اذان دیا اذان کی ذمہ داری تمہاری ہے اس کے بعد مکہ بھیجے آج بھی ابو محذورہ وہ صحابی کے خاندان میں سے کوئی ایک مؤذن تو آج بھی اذان دے رہا ہے 1400 سال ہو گئے ہم بچے کو بچہ سمجھ کر بھگا دیتے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بچوں پر بھی پڑی جوانوں پر بھی پڑی پہلے دن کی آج آپ کی دعوت و تبلیغ عورت پر پڑی تو اماں ختیجہ بن گئی آپ کی نگاہ ابو بکر پڑی بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق بن گئے آپ کی نگاہ علی پر پڑی بچوں میں آپ حضرت علی دلیر بہادر بن گئے جنت کے وارث بن گئے آپ کی نگاہ بچوں میں سے غلام پر پڑی زید ابن حارثہ پر پڑی میرے بھائیوں یہی زید ابن حارثہ میرے بھائیوں جنت کیا ہے قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام ہے یہی وہ زید کا نام ہے زید منہا وترن زوجناکہا لکی لا یکون علیک حرج اللہ نے سورہ احزاب میں ان کا تذکرہ کیا یہی وہ زید ابن حارثہ تھے یہی وہ حضرت علی تھے جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی گئے اللہ کے نبی کے بستر میں آرام کرنے کا موقع ملا یہی وہ ابو بکر ہیں جن پر آقا کی نگاہ پڑی آقا کے دامن میں تا قیامت تک روضہ رسول اللہ میں سونے کا موقع ملا یہی وہ عورت پر پڑی جن عورت پر اللہ کے طرف سے سلام ایک ہی عورت پر آیا ہے وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کتنا بڑا مقام و مرتبہ بنا اسی لیے میرے بھائیوں بچوں کو کیا نہیں کرنا حقیر سمجھ کر ڈانٹ ڈپٹ کرنے پیار محبت سے ان کو لینے کی کوشش کرو یہی بچے ہمارا مستقبل بنیں گے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے دل کا سرور اور دل کی ٹھنڈک یہی بچے بنیں گے یہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کو باہر بھگا دے یہی پوٹے بات کیا کر دیں میرے بھائیوں ہمارے سر کا درد بن جائیں گے بچے اسی لیے بچوں سے پیار و محبت کریں گے نہیں انشاءاللہ اور ایک دوسری بات ہمارے بچوں کو ہمارے گھر میں بات کرنے کی لینگویج کیسی ہے ہماری سب سے زیادہ لینگویج پرابلم ہمارے بچے کہتے ہیں آ رہے ہاں جا رہے ہاں
بھائی کو بچوں اے آگے ہاں جا گئے ہاں، جورو کو بھی گئے، بیٹی کو بھی گئے، اماں کو بھی گئے، کیا بھی فرق نہیں گدے گھوڑے میں. ارے لینگویج کیسی، زبان کیسی ہماری. اپنے بچے کو ابھی سے آؤ با، اچھا آ رہے کو تو منہ پر چیر کو بولنا، آؤ با کو تو کتنا سمپل ہے، آؤ جی کو تو کتنا اچھا ہے، بیوی کو تو آگے کو تو خساب میں بتا بولتی نہیں بولتی خساب ہے کام، خساب میں غصہ کر لیں گے، خساب ہے اس کا بیل خساب کے رہے ہیں، بولتی نہیں بولتی. سامنے بولتے نہیں، سامنے بولے تو مارتا تھا پکڑ کو، کیا کرتی پیچھے بولے تھی، قبضہ تھا کہ انہیں کہاں دعا کرتی بارے بار، اللہ سب کو دے رہا، اللہ اسے دے رہا نہیں کیا. ارے موت مانگتی اسے اچھی کیا ہے ہدایت دیو، وہ دعا کرتی رہیں گا بھائی کا. ایسا نہیں بولنا، ہمارے بھائی کا ہم بھی کیا ہے، ہم نا محبت کرنا، پیار محبت سے سلام. کب تو سلام کرو گھر میں، حضرت میں میری جورو کو میں سلام کرنا، تو انہیں کہتے ہیں بازو گھر والا کرنا گر رہا ہے، کون کرنا، توچ کرنا، تمہارے بھائی کا ہم کو تمہیں کریں گے السلام علیکم بولو، کیا خوش ہوئے تھے. کیا قریب میں آؤ جی ہاں بیٹھو جی، ماشاء اللہ. گھر والے بولیں کیا قصہ جی، کیا کی کہاں کی جا کے آگے آئے جی، کیا کی کھا لیا رہیں گے آج نے، اتنی عزت اتنی محبت. ابا ابا بابا ہمارے امی دیکھ ڈالے گا تو اور ایک انگوٹھی ڈلاتے رہیں گا، ڈالو جی جمعی کو. میرے بھائیو یہ ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا سبق ہے. اپنی بیوی کو محبت سے دیکھو، پیار سے بات کرو اور اخلاق سے بات کرو. آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والی کو کتنی محبت سے ملاتے، ملم کیا کرتے، حمیرہ کو بلاتے. ان کا نام کیا تھا، عائشہ تھا. کیا نام تھا، عائشہ تھا. الگ سے بلاتے، حمیرہ کو بلاتے. سمجھ میں، ہمارے گھر والے کا نام الگ تھا، کب تو بھی تمہیں الگ سے نام سے بلاؤ. کہاں تمہارے امی کے سامنے بولیں گے کیا بولتے، او کیا ماٹھی ملا دے کہ نہیں، اس سے بھی نہیں ملی، اس سے کس ملی رہیں گا. ایسا کہ ان کے سامنے بڑے آدمی کے سامنے بلانا کو الگ سے بلا لو. میرے بھائیو ایک لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو، یہ صدقے کے برابر ثواب دے گا اللہ پاک. جب دونوں میاں بیوی بازو بیٹھ کر ایک دوسرے کو مسکراتی، خدا کی عزت و جلالت کی قسم علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اللہ پاک زمین پر یہ رشتے دونوں میاں بیوی بیٹھ کر ہنسیں گے، اللہ رب ذوالجلال عرش اعظم پر بیٹھ کر مسکراتا ہے. میرا بندہ اور بندی کتنے خوش ہی نہ ہو. یہی میاں بیوی آپس میں، بیوی شوہر سے ناراض ہو کر ادھر پلٹ گئی اور وہی بیوی سے ناراض ہو کر شوہر ادھر پلٹ گیا، ساری رات فرشتے بد دعا کریں گے دونوں کے لیے. میرے بھائیوں میاں بیوی کا اتنا گہرا رشتہ ہے. آپس میں کیا کرو، محبت سے. کیا ہے، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پانی پی رہے تھے. کیا کر رہے تھے، پانی پی رہے تھے. پانی پیتے اللہ کے نبی کا عائشہ ذرا منجے بھی بچا کے دو پانی کے، فوراً ذرا بچا کو مٹی کا برتن میں لے ہوگا. پھر پوچھے اللہ کے نبی کہاں ہوٹ لگا کو پینسو. کیا حضرت ایسے قصے تمہیں ابھی بولے تو صبح تک سنتی ہیں ہمیں کو. میرے بھائیو یہ ریل سمجھو کو ریل یہ سب چل کو ہیں سو حدیث کے واقعے. ہمارے خان صاحب بولتے ہیں مولانا ذرا آپ کے انداز میں ذرا کھل کر بولو کہ ان کی درخواست ہو، اسی لیے میں آپ کو کھل کر سنا رہا ہوں. سمجھ میں یہ بات. کیا کرنا اپنے، کیا آقا علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کہاں ہوٹ لگا کر پیے ہیں. اللہ کے نبی ہاں لگا کر، اللہ کے نبی وہاں لگا کر پی. ماشاءاللہ کتنی محبت رہیں گا. کرنا نہیں کرنا ہمیں بھی اپنے بیوی کو گھر میں کیا ہے اٹھا کر کبھی ایک لقمہ کھلاؤ. کون تو کھلا کو ہی ہے اس میں، ذرا ہاتھ اٹھا دیں گے. کیا بھی شرمانوں کو سنت ہے، کون کھلا کو ذرا ہاتھ اٹھا دیں گے، اٹھا دیں گے. ڈرتے ہیں کو ارے زور سے اٹھاؤ جی ہاتھ. اچھا چلو ڈرونوں کو اب سے سب کھلائیں گے انشاءاللہ. اٹھاؤ اب دیکھو، اب اٹھاؤ کون کھلا دی ہے سنت پر عمل. ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. ارے کون کی شادی نہیں سونے اٹھا دینا وا، یہ فیوچر پلاننگ رہیں گا اس کا. اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے. میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں کیا ہے اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں گے. اپنے بچوں کو یاد رکھو آرے تورے اری توری کی زبان استعمال کرو کو اللہ کی اچھی زبان میں بلاؤ. آؤ بیٹا جاؤ بیٹا، آؤ با جاؤ با. میرے بھائیوں ایک آدمی قریب میں انتقال ہوا، انہوں مرتے دم تک، ہر اڑلی کا قصہ میں بولوں سو، انہوں مرتے دم تک اپنے بچوں کو کیا ہے اپنے عقل بھی ان کو ٹھکانے میں نہیں تھی. بستر اور موت کے منہ میں کے قریب جاری، اس وقت تک بھی ان کے بچوں کو انہوں کیا ہے آؤ بیٹا جاؤ بیٹا یہ بولتے تھے. میں خود سنا ہوں
میرے بھائیوں اسی لیے اپنے بچوں کو اچھی زبان سے بلاؤ. اپنے خود ہمارے بچوں کو ہمیں عزت نہیں ہے تو وہ دوسرے کون بھی عزت نہیں دیتے. ایک بچوں کو آگے بڑھاؤ, پیار محبت سے قریب کرو. اب بچے ہمارے رمضان میں روزہ رکھیں, انعام دو ان کو, بیٹا آ بیٹا آج عید ہی دو بچوں کو, بیٹا تو پورا مہینہ روزہ رکھا ہے, لے میرے طرف سے عیدی, چاکلیٹ دو, بسکٹ دو, پیسے اٹھا کر کیا تو دلاؤ, کوئی چیز دو. یہ بچوں کی ہمت افزائی ہوتی نماز پڑھنے پر, روزہ رکھنے پر, دعائیں کرنے پر, تہجد پڑھنے پر. میرے بھائیو ایسا انعامات دیں گے, آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی اتنی جگہ آئے گی, اتنی جگہ بیٹھے گی. میرے بھائیو قدم قدم پر یہ بچے ماں آپ کی دعائیں کے لیے کیا کریں گے, ہاتھ پھیلائیں گے. ننھے منھے ہاتھوں سے دعا کی ہوئی ہماری روزی روٹی کے راستے اللہ پاک بند ہوئے دروازے اللہ کھول دیں گے. کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اب بقیہ وقت کیا کریں گے, ہمیں صلاۃ التسبیح کی نماز, جماعت سے نماز نہ ہے یہ. ایک بار میں ہارون میں جب میں شروع میں آیا تھا اس وقت میں ایک بار جماعت سے پڑھا دیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو, اس کے بعد ہمیں کبھی بھی نہیں پڑھا ہے. یہ انفرادی نماز ہے, 4 رکعت نماز پڑھیں گے, ہر تاخیرات میں پڑھنے کی کوشش کرو. نہیں, بہت اہم عبادت ہے میرے بھائیو. آپ لوگوں کو کئی مرتبہ میں سنا دیا ہوں, اب بھی ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں. 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی نیت سے پڑھنا. 4 رکعت, 2 رکعت نہیں, 4 رکعت. یہ نفل نمازوں میں صرف ایک ہی نماز ہے 4 رکعت, ورنہ تہجد کی نماز, اشراق کی نماز, اوابین کے صبح بھی 2 600. اب 20 رکعت بھی لگاتار 20 رکعت بھی ایک ہی بار پڑے گا تو ہمیں تراویح میں 2 ہے نہیں ہے. اسی لیے اب صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز, پہلی رکعت میں اللہ اکبر بن کو الحمد کا سورہ پڑھیں گے, ضم سورہ پڑھیں گے, 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اتنا پڑھ کو, 15 مرتبہ پڑھ کو رکوع میں جائیں گے. رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھ کو 10 بار پڑھیں گے. پھر آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے, سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک پڑھ کو, پھر بھی 10 مرتبہ پڑھنا. پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے, سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کو 10 بار پڑھنا. اب بیٹھ کر دوسرا سجدے میں جانے سے پہلے بیٹھنا, 10 مرتبہ پڑھنا, پھر سجدے میں جانا, پھر سجدے سے اٹھ کو بیٹھ کو 10 مرتبہ پڑھ کو کھڑے ہونا. پورے کہتے ہوئے 70 پر 5. ہاں, یہ 70 پر 5 پورے 4 رکعت میں ہو. اس کے بعد دعا کرو, اللہ پاک انشاءاللہ ہماری ضرورتیں دنیا بھی پوری کریں گے, آخرت کی پوری کریں گے. اور خاص طور پر میرے بھائیو, پوری امت میں حالات اچھے نہیں, کیسے کیسے حالات ہیں. آپ اپنے لیے بھی امت کے لیے دعائیں کرو. اللہ کا شکر ہے ہم سب آرام سے بیٹھے ہیں. کئی علاقوں میں, کئی صوبوں میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے. کوئی ان کی جیل خانوں میں ہیں, کوئی ان کی کیسوں میں اٹکے ہوئے ہیں. کئی مسلمان ڈرگس کے اس میں کیا ایسے چیزوں میں مسلمان اٹک ہوئے ہیں, قید خانوں میں. ان سب کی رہائی کے لیے, سب کو اچھی ہدایت کے لیے اللہ سے دعائیں کرو. یاد رکھو حالات اچھے نہیں. زیادہ اطراف اکناف میں جانا, گاڑیاں لے کر جانا, لوگوں سے کیا ہے چھیڑ چھاڑی کرنا, کوئی بھی ہو, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, ہر ایک سے کیا ہے اخلاق سے بات کرو. ورنہ کیا ہے آپ ٹوٹی زبان میں بات کیا رے کر لیتا کر دو شروع, انگر رکھنا بس میرے بھائیو آگ کی شکل اختیار کر لے گی. اس کے بعد ہمیں کیا بولتے ہیں, میرا انہیں بھی ہے انہیں بھی ہے, کون بھی آتا نہیں. یاد رکھ لو, مجھے انہیں معلوم انہیں معلوم, فون کرے تو سوئچ آف ہو جاتا, یا کہ تو ناٹ ریچبل ہو جاتا. اتنا چھوٹا سے یاد رکھ لو. اسی لیے حالات اچھے نہیں, ان حالات میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ. یاد رکھو کسی سے چھیڑ چھاڑی نہ کرو, کسی سے ٹوٹی زبان میں باتوں کرنوں کو. یاد رکھو اللہ سے دعائیں مانگو. میرے بھائیو ہمیشہ ایسا دور نہیں رہتا. یہ کرسی بدلے گی, حالات بدلیں گے. یہ ہمیشہ یہ کچھ کپڑے رہتے ہیں کیا, کپڑے بدلے اس کا حکومتیں بھی بدل جائیں گی, کرسیاں بھی بدل جائیں گے. زمانہ ایک ہی نہیں رہتا. آج ان کا کیا ہے دور ہے, ایک وقت ہمارا بھی آنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک سارے عالم کے اندر امن و امان کی ہوائیں چلیں گے, بشرطے کہ ہمیں سچے دل کے ساتھ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کر لے, قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط کر لے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم صادقین. اللہ کی کیا ہے مدد جب ہوگی تب تم مضبوط قدم رکھو گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم مضبوط قدم, ثابت قدمی کے ساتھ ایمان میں جمے رہو, اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ سے دعا فرمائیں, جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ عید الفطر کی جو نماز کا جو وقت رکھا گیا ہے 9:30 بجے ہمارے یہاں سرکل میں جمع ہو جائیں. 10 بجے انشاءاللہ عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں جماعت کھڑی ہو جائے گی. تمام حضرات یہ بات ذہن میں رکھیں اور دوسروں کو بھی یہ بات سنا دیجئے. اور آتے ہوئے جائے نماز اور مصلی وغیرہ آپ کے پاس ہے وہ بھی لے کر آنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح میرے بھائیوں
دوسری بات یہ ہے کہ آنے والا جو جمعرات ہے ہمارے ہاروڈلی کے اندر 4 مسجدیں ہیں، ایک محلہ مسجد ہے، جامعہ مسجد ہے، مسجد الفتح ہے، ایک نئی مسجد سہیل ہے. دعا کریں اللہ ان مسجدوں میں اللہ خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ کی مرضی ہو اور بھی گاؤں بڑھے گا اور بھی مسجدیں آباد ہوں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب 2 مسجدیں تھے تو انشاءاللہ پھر بعد میں تیسری بنی، بعد چوتھی بنی، اللہ کی مدد ہوتے رہیں گے، اللہ کی جہاں تک اللہ کو راضی ہو. تو انشاءاللہ وہ آنے والے جمعرات کیا ہے ختم قرآن کی جو مجلس ہوگی مسجد سہیل میں ہوگی. آپ تمام حضرات بھی وہاں بھی پہنچنے کی کوشش کریں، وہاں بھی دعا ہوگی، وہاں بھی شرکت کریں، وہ محلہ بھی آباد. میرے بھائیوں لوگ جتنا اندر جائیں گے مسجد آباد ہوگی. ہمیں باہر سے دیکھو چلے گئے تو مسجد آباد نہیں ہوتی. لائٹنگ ڈال دینا، لائٹاں لگا دینا، فرش لگانا بڑی بات نہیں، مسجد میں آ کر عبادت کرنا یہ سب سے بڑی مسجد کی آبادی. کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نعت ہمارے 4-5 جملے حافظ عمر فاروق سنا دے، اس کے بعد حافظ ہمارے ذکوان صاحب کیا کریں گے آخر میں وداعی اور کیا الوداع کی جو نعت ہے وہ انشاءاللہ سنا کر دعا کر لیں گے انشاءاللہ. بیٹھے رہیں گے نا پورے اطمینان سے، صرف 5 لحظے کا وقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. انہی کی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، انہی کی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، انہی کے پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، انہی کے پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں. جبریل کی آنکھوں نے دنیا میں بہت ڈھونڈا، جبریل کی آنکھوں نے دنیا میں بہت ڈھونڈا، تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں. اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے، اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے
گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں، اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں، رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، کھوئی ہے میری نظریں طیبہ کے نظاروں میں، کھوئی ہے میری نظریں طیبہ کے نظاروں میں، سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی لگاتار کیا ہے پورے رمضان المبارک میں جب بھی اور تراویح کے بعد میں موقع ملا، بہت اچھا انداز میں حافظ صاحب کائنات میں سنائیں، دعا کریں اللہ پاک اور مزید ترقی عطا فرمائے، جزاک خیر عطا فرمائے۔ آخر میں حافظ زبان کو بلاتا ہوں آئے اور ایک بدائی نظر سنائیں۔ ذرات پورا درخواست کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعتیہ کلام سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، آقا تیرے آنے سے
زمانے کا تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا رمضان کے الوداعی موقع پر ایک نعت کلام سماعت فرما الوداع ماہ رمضان تیری عظمت کو سلام الوداع ماہ رمضان تیری عظمت کو سلام تو جو آیا ساتھ لایا آسماں سے رحمتیں تو جو آیا ساتھ لایا آسماں سے رحمتیں تیرے صدقے جو ملی ہے ایک نعمت کو سلام میرے ساتھ مل کر پڑھے الوداع ماہ رمضان تیری عظمت کو سلام تیرے صدقے جو ملی ہے ایک نعمت کو سلام اس مہینے میں ملا ہے ہم کو قرآن عظیم اس مہینے میں ملا ہے ہم کو قرآن مجید اس مہینے کے سبھی لمحات رحمت کو سلام
الوداع ماہ رمضان تیری عظمت کو سلام تیرے صدقے جو ملی ہے یہ ایک نعمت کو سلام فتح مکہ بھی اسی رمضان المبارک کو ملی فتح مکہ بھی اسی رمضان المبارک کو ملی فاتح مکہ کے چہروں کی مسرت کو سلام الوداع ماہ رمضان تیری عظمت کو سلام تیرے صدقے جو ملی ہے یہ ایک نعمت کو سلام روزہ رکھ کر آٹا پیسے ہاتھوں میں چھالے پڑے روزہ رکھ کر آٹا پیسے ہاتھوں میں چھالے پڑے فاطمہ زہرا کے پاکی مشقت کو سلام الوداع ماہ رمضان تیری عظمت کو سلام تیرے صدقے جو ملی ہے یہ ایک نعمت کو سلام الوداع ماہ رمضان تیری عظمت کو سلام. سلام.